اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 40، 34 سے 40. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو عذاب خدا کے آنے میں ایک بہت ہی اہم رکاوٹ کے طور پر شمار کیا کہ اے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. مطلب اس کا بڑا واضح ہے کہ ایسا عذاب کے جس کے نتیجے میں پوری قوم ملیہ میٹ ہو جائے، ان سب کا خاتمہ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. اور استغفار کو دوسری وجہ بیان کیا گیا. اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ مستحق عذاب تو ہیں، یعنی یہ تو پروردگار کا احسان ہے، ورنہ یہ لوگ تو مستحق عذاب ہیں. پروردگار فرماتا ہے وما لہم ان لا یعذبہم اللہ، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد الحرام سے روکتے رہے. وما کانوا اولیاءہ، جبکہ وہ کوئی اس کے ورثہ دار نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے سرپرست، اس کے اولیاء، اس کے وارث تو صرف اور صرف متقین ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان کی اکثریت اس کو نہیں جانتی، اس بات سے واقف نہیں ہے. یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا کہ جو صاحب تقوی ہے وہی خانہ کعبہ کا کسٹوڈین ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ امام وقت کی موجودگی میں اور خود پیغمبر اکرم کی موجودگی میں کسی اور کو اس بات کا کیا حق ہو سکتا ہے. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اس آیت سے کہ اگر کوئی تقوی میں خالی ہے اور تقوی سے دور ہے تو پھر اس کا خانہ کعبہ کی کسٹوڈین شپ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی یا تالی بجانے کے سوا کچھ نہ تھی. یعنی وہ عبادت بھی انتہائی مضحک خیز انداز میں کیا کرتے تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کو تمہارے اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. آخرت کا عذاب بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، مگر ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنگ بدر ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو ان کی تباہی اور جو ان کی رسوائی کی ہے وہ یہاں پر مراد ہے. دونوں اقوال بعید نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے. فسینفقونہا، تو وہ خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرتن، جو ان کے لیے بعد میں حسرت کا باعث بنے گا، ثم یغلبون، اور پھر اس کے بعد وہ مغلوب ہو جائیں گے. تو ایک ان کا عمل ہے کہ باطل کاموں کے لیے پیسہ خرچ کرنا، پھر ایک ان کا حسرت کا معاملہ ہے کہ بعد میں پچھتاوا اور افسوس کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کا مغلوب ہو جانا. تو یہ دونوں چیزیں، حسرت کا معاملہ، ریگریٹس، اور جو مغلوب ہونا ہے وہ میدان قیامت میں تو انتہائی واضح ہوگا. اور اسی کو آگے بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا میدان محشر میں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ سب اس لیے کہ پروردگار امتیاز کر دے ناپاک کا پاک سے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث یعنی ناپاک، طیب یعنی پاک. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور جو کچھ ناپاک ہو اسے ایک دوسرے پر رکھ دے. وَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ان سب کو تہ بتہ کر کے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، دوزخ میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. یعنی یہ ان کے لیے حسرت کا بھی باعث ہوگا، مغلوب بھی ہو جائیں گے، دوزخ میں بھی جائیں گے، اور پھر آخر میں یہ ہوگا کہ جتنے ایسا کرنے والے ہیں وہ سب کے سب پائل اپ ہو کر جہنم میں جائیں گے، اور ان کے اعمال بھی. قل للذین کفروا،
اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے لیے بخشش ہو جائے گی اس کی جو کچھ پہلے ہو چکا ہے. یعنی یہاں پر بھی ایک مرتبہ پھر ایک امید دلائی جا رہی ہے، ایک انہیں امکان دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے. اگر یہ سدھرنا چاہیں، اگر اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، اور جو ماضی ہے اس کو ہم فراموش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پھر ایسا کریں گے تو یہ اگلے آدمیوں کی روش ہے جو ہوتی چلی آئی ہے. یعنی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ کفر کرتے رہے اور کفر کے اوپر پھر اڑے رہے، یا ان میں سے کچھ تھے کہ جو اپنا سدھرنے کا اظہار کرتے رہے اور اس کے بعد پھر واپس کفر کے اوپر پلٹ گئے. تو یہ اس کا ایک مطلب کیا گیا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ پھر پروردگار عالم کا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کے بارے میں کہ پھر ان کے اوپر اسی طریقے سے عذاب کو واپس سے مسلط کر دیا جائے. وقاتلوہم، اور آپ ان سے قتال کریں، حتی لا تکونا فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اب یہاں پر فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد کفر ہے، شرک ہے، یا ہر طرح کے باطل افکار ہیں. سب کی گنجائش تو موجود ہے، مگر قرینے سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کفر و شرک فتنے سے مراد ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی آپ قتال کریں ان لوگوں سے اس وقت تک جب کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کفر و شرک ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا خالص ہو جائے اللہ کے لیے، یعنی عبادت ہونے لگے خالصتاً اللہ کے لیے. اب ظاہر ہے کہ جو جنگ بدر ہے وہ پہلی جنگ ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے مراحل آتے رہے. اسلام بہرحال زبردستی جنگ کو مسلط کرنے کا قائل قطعاً نہیں ہے، وہ تو لکم دینکم ولی دین کی بات کرتا ہے. مگر اگر سامنے سے اگر قتال ہوتا ہے تو پھر قتال کے موقع پر سستی دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی سورہ انفال کے اندر اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ پھر اس موقع پر تو میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہی ایک مسلمان اور ایک مومن سے توقع ہے، اور اس کو آمادہ بھی رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر واپس ایسا کوئی سلسلہ ان کی طرف سے بنے، تو انسان مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے. جیسے کہ پیچھے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو پھر ان کے لیے ماضی کے ان کاموں کے لیے بخشش کی گنجائش موجود ہے. مگر مسلمانوں کو ساتھ میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ آمادہ اور تیار ہیں، یعنی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو تو اس بات کے لیے آمادہ رہنا چاہیے کہ یہاں تک ہمیں لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے کہ تمام کا تمام فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ہم ان کے اوپر لڑائی کو مسلط نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم اس حد تک جائیں گے، یہ پھر ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر یہ لوگ رک جاتے ہیں تو جو یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کا دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو، فَاعْلَمُوا، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ یقیناً اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. یعنی اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا کہ اگر یہ لوگ رک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی پھر تمہاری اسٹریٹجی اس کے مطابق اکارڈنگلی ہونی چاہیے. اور اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو پھر جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، یعنی پھر ایک مرتبہ تمہیں میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. مولا یعنی سرپرست، نصیر یعنی مددگار. یہیں پر الحمدللہ یہ 9واں پارہ مکمل ہو رہا ہے. ابھی سورہ انفال آگے بڑھے گا، لیکن 9واں پارہ یہاں پر مکمل ہو گیا. اگلی آیت سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.